السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امیدوار ہوں کہ تمام بہنیں و بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بھائی اور بہنوں، آج کا پیش کیا جانے والا یہ عمل مبارک حاضرات ہی کا ہے، پر بذریعہ جنات ان حاضرات سے محبت کا جو کہ شرعی لحاظ سے جائز ہو، شادی کے لیے مطلوب شادی کے لیے راضی نہ ہوتا ہو یا مطلوب کے اہل خانہ ذمہ داران افراد شادی کے لیے راضی نہ ہوتے ہو، اس طرح ذی وقار احبابی گرامی اس عمل سے عداوت کا کام، بندش کا کام اور دشمن پر جنات مسلط کرنا، دشمن کے امراض وغیرہ وغیرہ کا کام بہت احسن طریقے سے لیا جا سکتا ہے۔ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس عمل کے قابو میں لانے کے بعد 24 گھنٹوں میں اثرات ظہور پذیر ہوتے ہیں اور میمون جن اور شفہیر عفریت مطلوب پر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ مطلوب کے پاؤں کے نیچے آگ جلا لیتے ہیں، عقل و نظر کو سلب کر دیتے ہیں اور مطلوب کو بے قرار و بے چین کر دیتے ہیں، جب تک کہ مطلوب طالب سے مل نہ جائے، مطلوب طالب کے مراد کو تسلیم نہ کر لیں، تب تک میمون جن اس پر مسلط ہی رہتا ہے۔ اور یہ عمل جو ہے یہ ایک شیشے کے ذریعے ہوتا ہے، اس میں عامل کے لیے ایک شیشہ لینا ہوتا ہے، بذریعہ شیشے یہ حاضرات ہوتی ہے اور خودی کی حاضرات ہے، باقاعدہ اپنی آنکھوں سے جنات کو دیکھ سکے گا، پر یہ ہے کہ عمل ذرا مشکل ہے، صد کرنے میں اپنے قابو میں لانے کے لیے تھوڑی سی محنت عمل میں ہے، جو کر گیا تو وہ پا گیا۔ ناظرین کرام، سکرین پر آپ احباب جو عزیمت دیکھ رہے ہو، ایک اس میں عزیمت کا پڑھنا ہوتا ہے اور ایک اس میں طلسم شیشے پر لکھنا ہوتا ہے۔ ترتیب میں آپ احباب کے سامنے کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو بندہ اس عمل کو اپنے تصرف میں لانا چاہے تو وہ ایک عدد شیشہ اچھی قسم والا بنا کر لے آئے، جو کہ کم سے کم لمبائی میں 4 ساڑھے 4 فٹ ہو اور چوڑائی میں 3 ساڑھے 3 فٹ کے قریب ہو، اور اس سے اچھا خاصا فریم بنا دیں۔ ایک اس کے لیے علیحدہ جگہ درکار ہوتی ہے، ایک اس میں چراغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ چراغ کے لیے سرسوں کا کڑوا تیل ہونا ضروری ہے، روئی درکار ہوتی ہے، کوئلے درکار ہوتے ہیں اور بخور کے لیے 5 اجزاء درکار ہوتے ہیں۔ ان 5 اجزاء کے نام بتا دیتا ہوں: سندل سفید، سندل سرخ، کندر، جاوی اور زعفران۔ ان 5 اجزاء
کو مکس کر کے موٹا موٹا کوٹ لیں۔ بوقت پڑھائی اور بوقت ضرورت جب عمل کا ارادہ ہو کسی مطلوب پر، چاہے مطلوب مرد ہو یا عورت ہو، اور اس سے شادی کا ارادہ ہو اور وہ شادی کے لیے راضی نہ ہو رہی ہو، یا اس کے اہل خانہ میں سے کوئی شادی کے لیے راضی نہ ہو رہا ہو، تو ایسا کرنا ہے کہ سب سے پہلے نوچندی جمعرات شب جمعے کو بعد نماز عشاء اکیلے جگہ کا انتخاب کر دیا جائے اور 11 روز کی خلوت اختیار کی جائے۔ 11 روز میں کسی سے بات چیت زیادہ نہ کریں، ضرورت کی جو بات ہو وہ بول دیا کرے، زیادہ تر خاموشی ہی پر اکتفا کریں۔ اب جو عزیمت ناظرین کرام آپ لوگوں کو، آپ احباب کو نظر آ رہی ہے اسکرین پر، ایک مرتبہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمت علیکم یا ارواح الطاہر المسخر المطیع بهذا الطلسم والعزیمة یا شفیر العفریت وبحق ربکم الحاکم علیکم شقرج شقشران اجیبوا دعوتی وامروا بهؤلاء الاعوان ریوق شیوش میمون ہوش ہواش لقضاء حاجتی فلا بن فلا علی المحبت والمودت فلا بن فلا احضروا وحاضروا فی الوقت بحق یا میمون والطلسم شریف وبحق سلیمان بن داود علیہ السلام وبحق خالقکم وموعدکم وباریکم بارک اللہ فیکم وعلیکم الوحا العجل الساعہ۔ ناظرین کرام، عبارت عزیمت جو ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو، اب پڑھنا اس ترتیب سے ہے، میں نے لکھا ہوا پڑھ دیا بغیر اعراب کے۔ اب پڑھنے والا اس ترتیب سے پڑھے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمت علیکم یا ارواح الطاہر المسخر المطیع بهذا الطلسم والعزیمة یا شفیر العفریت وبحق ربکم الحاکم علیکم شقرج شقشران اجیبوا دعوتی وامروا بهؤلاء الاعوان ریوق شیوش میمون ہوش ہواش لقضاء حاجتی احضروا وحاضروا فی الوقت بحق یا میمون والطلسم شریف وبحق سلیمان بن داود علیہ السلام وبحق خالقکم وموعدکم وباریکم بارک اللہ فیکم وعلیکم الوحا الوحا العجل العجل الساعہ الساعہ۔ ناظرین کرام، ایک تو جب زکوٰۃ ادا کرنی ہو تو اس دورانیے میں فلا بن فلا علی المحبت والمودت فلا بن فلا نہیں پڑھنا، لقضاء حاجت احضروا وحاضروا فی الوقت ایسا پڑھنا ہے۔ تو اب جو ہے شیشے کو بالکل اپنے سامنے رکھ دیں کہ جب یہ طالب اس جگہ کے بیچ میں بیٹھ جائے تو شیشے میں بالکل اس کا شکل جو ہے، چہرہ یہ صاف نظر آئے۔ اب چراغ میں سرسوں کا تیل ڈال دے، روئی سے باتی بنا کر جو ہے آگ لگا دے اور اپنے پیچھے چراغ کو رکھ دے اس انداز میں کہ سایہ جو ہے یہ شیشے پر پڑے، پڑھنے والے کا، معالج کا، عامل کا۔ اب انگارے اپنے پاس رکھ دے اور 1.25 کلو گوشت پہلی رات لینا ہے، پھر بعد میں اور نہیں لینا، صرف پہلی رات 1.25 کلو گوشت لینا ہے۔ گوشت اچھا خاصا ہو، ہڈیوں والا نہ ہو، چربی والا نہ ہو۔
اب انگارے دہکا دے کوئلوں سے، اور پھر جو 5 اجزاء والا بخور اپنے پاس جمع کیا ہوگا اس بخور کو وقتاً فوقتاً جو ہے اس میں ڈالتے جائیں انگاروں میں۔ اب پڑھائی کا آغاز کر دے۔ یہ عزیمت جو پڑھ کے سنا دیا اس کو 108 مرتبہ پڑھ لیں۔ 108 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد چراغ کو ویسے جلتا چھوڑ دے اور وہاں سے اٹھ کر اپنے عام معمولات کے کام کر لیں۔ اسی ترتیب سے 11 روز عمل کو بجا لانا ہے۔ جب 11 دن کمپلیٹ ہو جائے تو اب جب بوقت ضرورت میاں بیوی کا کوئی خاص مسئلہ ہو یا شادی کے حوالے سے کام ہو تو پڑھنے والا جو ہوگا اس نے ایسا کرنا ہے کہ اس اکیلی جگہ میں چلے جانا ہے اور ایک چینی کا پلیٹ لے کر اپنے ساتھ اندر چلا جانا ہے، چراغ کو جلا دینا ہے اور شیشے کے بیچ میں یعنی شیشے کے بالکل بیچ سامنے زمین پہ رکھ دینا ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ جو طلسم نظر آ رہا ہے ماء عزیمت، اس عزیمت کو زعفران کی سیاہی سے، زعفران مشک کی سیاہی سے اس شیشے پر لکھ دینا ہے۔ جب یہ لکھ دیا تو اب چینی کا جو پلیٹ اس کے ساتھ ہے تو اس عزیمت کو ماء طلسم اس پلیٹ پر بھی لکھ دینا ہے۔ چاہے انار کی لکڑی کا ہو تو بہتر ہے، انار کی لکڑی کا قلم نہ ہو تو پھر جو بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں، عمل کو باوضو کرنا ہے زکوٰۃ کے دورانیے میں بھی اور پھر بوقت ضرورت بھی۔ اب جب اس کو چینی کی پلیٹ پر بھی لکھ دیا، شیشے پر بھی لکھ دیا اور چراغ کو جلا کر شیشے کے بیچ میں بالکل سامنے زمین پر رکھ کر جلا دیا، تو اب عامل نے جو ہے پڑھائی شروع کر دینی ہے۔ اور وہ جو عزیمت آپ لوگ پڑھ کر سن گئے اور جو نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو، اس عزیمت کو 108 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب عزیمت میں جو ہے لقضاء حاجتی کے بعد فلاں بن فلاں میں مطلوب کا نام، اس کی والدہ کا، علی المحبت والمودت، پھر فلاں بن فلاں میں طالب کا نام، اس کی والدہ کا لے لینا ہے۔ اسی ترتیب سے 108 مرتبہ پڑھائی پوری کر لینی ہے۔ دوسرا ناظرین کرام، اکثر زیادہ تر ماہرین فن جو ہے عملیات کی نسبت سے اس بات پہ متفق ہے کہ جہاں پر بھی بحقی آ جائے اسے بحقی پڑھا جائے، اور کچھ ماہرین اساتذہ کرام اس بات پر متفق ہے کہ اسے بحقی نہ پڑھا جائے، بحقی پڑھا جائے تو یہ زیادہ مفہوم کے لحاظ سے زود اثر ہوتا ہے، ترجمہ اس کا صحیح سے وارد ہوتا ہے۔ بحقی سے مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے، معنی تبدیل ہو جاتے ہیں جو کہ شرور کے زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو برادر گرامی، جتنے اعمال بذات خود ہم نے پڑھائی میں کیے ہیں اور اس میں بحقی آ چکا ہو تو بذات خود ہم نے بحقی کا تکرار کیا ہے اور اس میں اچھے خاصے اثرات ملتے رہتے ہیں، کام ہو جاتے ہیں، اثرات ملتے ہیں، مشاہدات اچھے بھلے دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ تو اس بات پہ اگر کوئی بحقی پڑھے تو سب سے زیادہ بہتر ہے، اگر بحقی نہ پڑھے بحقی پڑھے تب بھی اثرات وارد ہوتے ہیں۔ اب جو یہ عمل کر لیا تو اس کے بعد چینی والا پلیٹ جو ہے وہ طالب کو دے دے، طالب اس پلیٹ میں عطر گلاب کو ڈال دے 1 پیالے کے قریب یا آدھی پیالی کے قریب، اور اس میں زعفران اور مشک سے لکھا ہوا جو عزیمت ماء طلسم تھا اسے حل کر دے اور اسے لے جا کر جو ہے مطلوب کے دروازے میں چھڑک دیں، اور پھر تماشا قدرت الہی دیکھے، اس عمل کے اثرات دیکھے۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے بہت ہی زیادہ فائدہ مند حاضرات بذریعہ شیشے میمون جن کا ہے،
اور بہت ہی نایاب عمل ہے، بہت ہی اثرات کنندہ عمل ہے۔ اب رہ گیا ایک بات کہ جب سالک پہلی رات 100 کلو گوشت عمل کے دوران یہ میں رکھ دے گا اور پڑھائی 108 مرتبہ پڑھ لے گا، تو اس کے بعد جو ہے اس گوشت کو لے جا کر کسی قبرستان یا ویرانے میں رکھ دے اور عزیمت کو 3-4 مرتبہ پڑھ لے، اور اس میں جو لقضائی حاجتی آ جائے تو لقضائی حاجتی کے بعد توکلو یا خدامو ہذہ العزیمت، اپنا توشہ قبول کر لو، اور جہاں پر مجھے ضرورت ہوئی آپ سے کام لینے کی تو فوراً حاضر ہو کر میری کام میں میری معاونت کرو۔ تو اس ترتیب سے الفاظ ادا کر لینے ہیں۔ جب 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ عزیمت پڑھ دیا تو پھر گوشت پر دم کر دے اور رکھ دے، اور پھر سیدھا آئے، واپس ہی مڑ کر نہ دیکھیں۔ اسی کے ساتھ اختتام کو پہنچ رہا ہوں، اجازت کا خواستگار ہوں۔ دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ، عملیات گوہر۔ اللہ حافظ۔